قرآن حکیم میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کریں. یہ سلف خلف کی بحث میں خالی نہ وہ پڑے رہے کہ جی اس آیت کی تشریح یہ ہے اس کی یہ ہے، اور لوگ یہ وہی چیز ہے جسے میں علمی شہوت کہتا ہوں. یہ علمی شہوت ہے، صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے. عمل کیے بغیر اس کی پریکٹیکل برکات حاصل نہیں ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. عروج دیا ہے صحابہ کرام کو، کہاں ان بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا، اور وہ رومن اور پرشین امپائر جو ہزاروں سال سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا، اکھاڑ کے رکھتی ہے ود ان 17 ایئرس. یعنی مسلمانوں کی اگر آپ گراف جو اوپر جانا شروع ہے وہ تو 2 ہجری کے بعد ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 میں غزوہ احد ہے، 5 میں غزوہ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہے، 7 میں غزوہ خیبر ہے، 8 میں فتح مکہ ہے، اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہے، مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ. 9 میں غزوہ تبوک ہے، رومن امپائر بھی بھاگ گئی نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور اس کے بعد اگلے 3-4 سالوں کے اندر یرموک کے اندر رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوگی، جنگ بھی ہار گئی. اور قادسیہ میں اسی سال قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اٹھایا ہے، انہوں نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے. آج بھی جو قرآن پہ عمل کرے گا نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا، ادروائز قرآن اس کو لگے گا یہ تو ایک بے ہنگم سی کتاب ہے، نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھی، اللہ نے وہ کیسی دور کی. نمبر 1 خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. نمبر 2 چٹے ان پڑھ جاہل تھے. اللہ نے یہ 2 خامیاں کیسے دور کی؟ انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودیوں اور عیسائی جو ان کو امی کہتے تھے ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں. جنہوں نے سورۃ المائدہ سورہ نساء پڑھ لی ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے، ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے. پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹ ہی دینی تھی نا. اور ان 2 خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی 2 خوبیاں یوٹیلائز کر لی. ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی. بیعت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیعت کر لی، اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے، چاہے جان بھی دینی پڑے. ابو جہل نے دی ہے نا، کفر کے لیے ہی دی ہے، لیکن زبان پہ قائم رہا ہے، اس کے ماننے والے بھی قائم رہے. یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا، ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں. 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا ہے نا، عربیوں نے، چٹے ان پڑھوں نے. تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی. اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے، انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. اور یہ عربی روکھی سوکھی کھا کے بھی کئی دن فاقے کر کے بھی، اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی، یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے. ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی، نہ ان کے پاس محلات تھے، یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. اور پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے 1000 سال تک پھر سب دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے، سپر پاور رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا. تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے.